ہم نے سب کو خوشی دے دی، سب کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کر لی، کسی کو کسی کام کی ضرورت ہوئی تو ہم نے اس کا وہ کام کیا، کوئی بیمار ہوا تو اس کی تیمارداری کی، کوئی مجبور ہوا تو اس کی مدد کی، کسی کو ہماری ضرورت ہوئی تو ہم وہاں پہنچے، کوئی رویا تو اسے ہنسانے کی بھی کوشش کی، کوئی رشتہ ٹوٹا تو اسے جوڑنے کی بھی کوشش کی۔ ہم نے سب کر لیا، اپنی طرف سے سب کو نہیں تو کسی نہ کسی کو تھوڑی بہت اور کسی حد تک خوش ضرور رکھا، مگر یہ سب کرنے کے چکر میں ہم خود کو کھو دیتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ہم خود سے عاجز آنے لگتے ہیں نا تو ہم خود کوئی تلاش کرنے لگتے ہیں، ہم کوئی کندھا تلاش کرتے ہیں، کوئی ہو جو ہمیں خوشی دے، کوئی ہو جو ہم سے ہمارا حال پوچھے، کوئی ہو جو ہماری پریشانی کی وجہ پوچھے۔ کیا یہ سب کرنا صحیح ہے؟ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ دوسروں کو خوش رکھنا بہت اچھی بات ہے، اور اچھی بات کے ساتھ ایک نیکی بھی ہے کہ کسی کے لبوں کی مسکان کی وجہ ہم ہوں، پر اس چکر میں خود کو کھو دینا غلط بات ہے۔ دوسری بات، یاد رکھیں ہمیں کسی سے کوئی آس نہیں لگانی چاہیے کہ آج ہم نے اس کو خوش رکھا تو کل ہم امید رکھیں کہ وہ بھی ہمیں خوش رکھے گا۔ ہم نے جو کیا وہ ہمارے دماغ، ہماری سوچ، ہمارے دل کے کہنے پہ کیا، اپنے رب کی رضا کے لیے کیا، تو پھر ہم صلے کی امید ان بندوں سے کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر ہمیں صلے کی امید بھی اپنے اللہ سے ہی لگانی چاہیے۔ تیسری بات کہ ہم خود کو خوش کیسے رکھیں؟ کیا خود کو خوش رکھنے کے لیے وسائل، پیسہ، یہ سب ضروری چیزیں ہیں؟ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، تو کیا وہ خود خوش نہیں رہ سکتا؟ قطعاً نہیں۔ غلط بات ہے یہ کہ وسائل اور پیسہ ہوگا تو ہم خوش رہیں گے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دوسروں کو خوش رکھ رہے ہیں نا، ہم کسی کے لبوں کی مسکان کی وجہ بن رہے ہیں، کسی بیمار کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، کسی کو ہنسا رہے ہیں، کسی کی بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی سی مدد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سب کر رہے ہیں تو پھر ہمیں وسائل کی ضرورت کہاں آ گئی؟ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں یہ اس رب کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں، اور اگر اس کے مطابق کر رہے ہوں تو انسان کے پاس پیسہ، وسائل نہ بھی ہونا تو وہ مطمئن اور خوش رہتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب جائے نماز پہ بیٹھ کے پریشانی کی حالت میں بھی روتا ہے نا تو یقین کریں پھر بھی وہ مطمئن رہتا ہے۔ اور بعض اوقات یاد رکھنا کہ ہم جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کمپلیٹ فوکس اپنے اللہ کے ساتھ ہے، ہم اپنے رب سے کنیکٹڈ ہو گئے، کنیکٹ ہے ہم لوگ کمپلیٹلی، شیطان کے جھانسے میں بھی ہم نہیں آ رہے، ہم سب کر رہے ہیں، ہمارا دل بھی مطمئن ہے، ہم پریشان بھی ہیں لیکن ہمارا دل پھر بھی مطمئن ہے، تو یہ اصل خوشی ہے، یہ روح کی خوشی ہے، یہ ضمیر کی خوشی ہے۔ خوشیاں ہمارے پاس ہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم بس متنفر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خوش نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، ورنہ ہم اگر محسوس کرنے والے ہو تو ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہاتھ، آنکھیں، کان، سب کچھ تو ہے، ان سے ہم کیا نہیں کر سکتے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو خود کو دنیا کا خوش ترین انسان کہلانا چاہیے۔ چوتھی بات، یاد رکھیے انسان کو اپنی خوشی خود تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اب مجھے اپنی خوشی کے لیے خود تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ یار مجھے میری خوشیاں کہاں ملیں گی، کیا ایسے مل جائیں گی، خرید کے مل جائیں گی؟ نہیں، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ ہمیں خوشی تلاش کرتی ہوئی ہم تک پہنچے۔ خوشی خود تلاش میں، ہماری تلاش میں وہ ہم تک پہنچے۔ چھٹی بات، میرے نزدیک یقین کریں خوشی مطمئنی کا نام ہے۔
میرے نزدیک خوشی کسی کی مدد کرنے کا نام ہے. میرے نزدیک خوشی وہ ہے جب دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہے. آپ نے ہر اچھا کام کیا، آپ نے ٹوٹے رشتے جوڑ لیے، آپ نے ہیلپ کر لی، آپ نے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کر لی، لیکن پھر بھی دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہے اور وہ ایسے جملے، ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہے جو آپ کے حوصلے کو پست کر رہے ہیں، تو آپ اسے بولنے دینا. وہ بول رہی ہے کہ یہ کبھی خوش نہ رہے. آپ تو جانتے ہیں کہ آپ پریشان تو تب ہوں جب آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا، آپ کی نیت نے کوئی خرابی آئی تھی، آپ کی نیت میں کوئی خرابی آئی تھی، آپ نے کوئی غلط کام کیا. جب آپ مطمئن ہیں اپنے ضمیر سے، اپنی روح سے، اپنے آپ سے، تو پھر آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے ان کے کہنے سے؟ کہنے دیں انہیں جو کہہ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کیا ہیں، اور آپ کی نیت کا حال بھی اللہ جانتا ہے. ان کے کہنے سے رب آپ سے آپ کی خوشیاں چھین نہیں لے گا، تو بولنے دیں. آپ اپنی زندگی جیسے چل رہی ہے ویسے چلیں اور خوش رہیں، انہیں خوش رہ کے دکھائیں. یقین کریں، میں نے ایسے بہت سے ٹاپکس پڑھے ہیں، بلکہ سنے ہیں، پڑھے ہیں. بہت بڑے اسکالرز ہیں کہ انسان کو وہ کہتے ہیں، یا انہوں نے لکھا، ان ٹاپکس پہ لکھا ہے، بولا ہے. بہت بڑے اسکالرز نے، موٹیویشنل سپیکرز نے، کہ خود کو خوش کیسے رکھا جائے. اور میں تو ان کے قابل بھی نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میں تو وہ بیان کرتی ہوں جو میرے دماغ میں آتا ہے، وہ لکھتی ہوں جو میری سوچ کہتی ہے. تو میں نے جب یہ ٹاپک سنے، پڑھے، ان ٹاپکس پہ اکثر بات کرتے ہوئے لوگوں کو پریشان دیکھا، تو میں نے یہی سوچا کہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ تیرے پاس پیسہ ہے تو خوش ہے. خوشی وسائل، پیسے سے حاصل نہیں ہوتی. خوشی مطمئنی سے حاصل ہوتی ہے. خوشی دوسروں کو خوش کرنے سے حاصل ہوتی ہے. انسان خود کو خوش ہوتی وقت رکھ سکتا ہے جب وہ دوسروں کو خوش رکھے. یاد رکھیے، انسان کو خود کو خوش رکھنے کے لیے وسائل یا پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کو پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس کو خوشیوں کی خود کو خوش رکھنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. بلکہ خوشیوں کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ بات میری یاد رکھیے گا. ہمیں صرف وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمارا دل، دماغ، سوچ اور ضمیر مطمئن ہو. جس کا یہ سب مطمئن ہو گیا، جو خود سے مطمئن ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے اور خوشیاں خود اس کی تلاش میں اس تک پہنچتی ہیں.